Assalamu alaikum dear students. It is class 8th subject English. Today our topic is lesson number 3rd, global warming. Global warming is a common term used today especially in the print and electronic media. ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसी टर्म है जो ज़्यादातर आजकल हम सुन रहे हैं, खासकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. इट रेफर्स टू राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग जो एवरेज टेम्परेचर है ज़मीन के कुरे हवा का और ओशंस का, और उससे क्या फिर असरात होते हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. In last 100 years, the average surface temperature has increased by about 0.8 degree centigrade or 1.4 Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. अब ये कह रहा है कि जो सदी पीछे गई 100 साल में ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसमें कितना इजाफा हुआ है? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.4 फ़ारेनहाइट. जो आखिरी 30 साल है इस सदी के, आखिरी सदी के जो गई पीछे, जो 100 साल गए, उसमें 2/3 इजाफा हुआ है इन टेम्परेचर इंक्रीज का, ग्लोबल वार्मिंग का. वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड in increasing the concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके वजूहात क्या है. असली जो मेन वजूहात है ग्लोबल वार्मिंग के, वो ये है जो हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैस हो गए जो हमारे सन की जो हीट एनर्जी होती है, जिसको ट्रैप करते, वापस उसको रिफ्लेक्ट होके नहीं जाने देते हैं. यहाँ दूसरी एक और एक्टिविटी है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है. ये नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे पैदा होते हैं? डिफॉरेस्टेशन से, जो हम बेतहा जंगलों का कटाव करते हैं, और दूसरा इसमें है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. वो फ्यूल जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, उनको फॉसिल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, इनकी वजह से जो गैस निकलते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है. इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है. अब पैरा सेकंड, तो हमने जो पहले पैरा में पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को बोलते हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा ये वापस बताएंगे नटशल में, ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी टर्म है जो आजकल आम इस्तेमाल होती, चाहे आप टीवी देखो, चाहे आप अखबार पढ़ो, नेट देखो या रेडियो सुनो, इन चीज़ों को ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को कहते हैं? जो ज़मीन का एवरेज, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ 30 से 35 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में मौसम ये टेम्परेचर जाता, अगर ये जो एवरेज एक बना है, जैसे 32 हम रखेंगे एवरेज, अगर इससे कुछ इजाफा हो टेम्परेचर में, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. तो पिछले जो एक सदी जो पीछे गुजरी है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ है. तो ये होता किससे है? एक जो कंसंट्रेशन, जो मिकदार ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो तो ज़्यादा बढ़ती है डिफॉरेस्टेशन से, जंगलों के कटाव से, और ज़्यादा जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं. अब पैरा सेकंड पे आते हैं हम. An increase in global temperature will cause sea level to rise and will change the amount of pattern of precipitation or a probable expansion of subtropical deserts. Global warming से क्या होगा? टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, जो समंदर का सतह है, सी लेवल है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स है उनमें जो बर्फ़ है, कोरा है, वो पिघल जाएगा, उसे पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और समंदरों की लेवल चढ़ जाएगी. और द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, उसका पैटर्न बढ़ जाएगा.
جس موسم میں زیادہ بارش ہوتی ہے اس میں کم ہو سکتی ہے، جس میں کم ہوگی اس میں زیادہ ہوگا. یہاں برف باری جس وقت ہونی چاہیے اس وقت ہوگی، جس وقت نہیں ہونی چاہیے اس وقت اس موسم میں نہیں ہوگی. اور جو سب ٹراپیکل ہمارے پاس ڈیزرٹس ہے ان کا ایریا بھی بڑھ سکتا ہے گلوبل وارمنگ سے. Warming is expected to be the strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely changes affecting the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, heavy rainfall, species extinction due to shifting temperature, and changes in an agricultural yield. اور کیا کیا ہوگا اس سے؟ جو ہمارے پاس آرکٹک زون ہے جس میں خالی زیادہ برف ہے وہاں پہ وہ برف پگھل سکتا ہے، ریٹریٹ آف گلیشیئرس ہو سکتا ہے. گلیشیئر جو ہمارے پاس ہے دنیا میں وہ زیادہ پگھل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے چیز جیسے ہمارے آرکٹک زون میں جتنے بھی سیز یا اوشنز آتے ہیں، جو سمندر کا کور ہے وہاں پہ گلیشیل کور ہے وہ ختم ہو سکتا. اور بھی اس میں بہت سارے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے occurrence آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس. گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوگی اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوگی. اس کو کہتے ہیں یہ occurrence آف، جیسے کہ ہمارے یہاں آج ہوتا انکلوڈنگ ہیٹ ویوز، گرمیوں کی لہریں چلیں گی، ٹھیک ہے. ڈراٹ، یہ سوکھا پڑ جائے گا. ہیوی رین فال، بہت زیادہ بارشیں ہوگی. اسپیشیز ایکسٹنکشن ڈیو ٹو شفٹنگ ٹیمپریچر اینڈ چینج ان ایگریکلچر ییلڈ. جو بہت ساری یہاں پہ نسل ہے، جاندار ہے، وہ ختم ہو سکتے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے، زیادہ بارشوں سے، گرمیوں سے، زیادہ سردیوں سے. اور جو ہمارے پاس ایگریکلچر ییلڈ نکلتا ہے، جو فصلوں میں سے ہمیں مطلب تعداد ملتی ہے، ایک مقدار ملتی ہے اناج کی، وہ کم ہو سکتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جو ہم نے پڑھا گلوبل وارمنگ. اب اس کو ہم تھوڑا سا ایک سمرائز کریں گے. گلوبل وارمنگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ جو ایوریج ٹیمپریچر ہمارے ارتھس ایٹماسفیئر کا بڑھ رہا ہے، پھر اسے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں بتائیں گے، گلوبل وارمنگ از دا رائزنگ ان دا ایوریج ٹیمپریچر آف ارتھس ایٹماسفیئر از کالڈ گلوبل warming. The rise in average temperature of Earth's atmosphere is called global warming. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ The major reason for global warming is increase in concentration of greenhouse gases. جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی مقدار اگر ہمارے ایٹماسفیئر میں بڑھ جاتی ہے، ایک خاص مقدار ہے، جیسے ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک خاص مقدار ہے ایٹماسفیئر میں، اگر وہ بڑھ جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے. اب گرین ہاؤس گیس کن کو کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس گیس وہ گیس ہو گئے ہیں جن کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، یہ ہیٹ انرجی کو ٹریپ کرتے ہیں. اگر کسی کمرے میں زیادہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ رکھیں گے تو اس کمرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے، جتنی بھی ہیٹ نکلتی ہے یہ ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے یا ایبزارو ہوتی ہے. یہ گرین ہاؤس گیس اس کو آپس میں ٹریپ کرتے ہیں. تو یہ گرین ہاؤس گیس کیسے بڑھتے ہیں؟ ڈیفارسٹیشن سے. ڈیفارسٹیشن کس کو بولتے ہیں؟ جو جنگلوں کا کٹاؤ یا پیڑ پودوں کا زیادہ مقدار میں ہم کٹاؤ کرتے ہیں، یا برننگ آف فوسل فیولز، یعنی جو ہم زیادہ ایندھن جلاتے ہیں. ہمارے پاس فوسل فیول ہے، جیسے کول ہے ہمارے پاس فوسل فیول، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کیروسین ہے، یہ ہمارے پاس فوسل فیول. ان کو جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں بھی گرین ہاؤس گیس ہوتے. پھر دوسرے پیرا میں یہ کہتا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز نہیں، گلوبل وارمنگ سے کیا ہو جائے گا کہ ایوریج ٹیمپریچر جو بڑھ جائے گا، اس سے جو گلیشیل کور ہے، جو گلیشیئرس ہے، بہت سارا پانی ان میں ہے، وہ جو پگھل جائے گا، میلٹ ہوگا، اسے سی لیول بڑھ جائے گی. سی لیول بڑھنے کی وجہ سے جو سمندر کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، بستیاں رہتی ہے، گاؤں شہر بستے ہیں، ان میں پانی گھس سکتا ہے. اور دوسرا جو برف باری جو ہوتی ہے ان کا پیٹرن چینج ہوگا. پیٹرن چینج ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جس وقت پہ بارش زیادہ ہوتی ہے اس وقت پہ بارش بالکل ہوگی ہی نہیں. جب برف باری کی ضرورت ہوتی تب ہوگی ہی نہیں. یہ غلط موسموں میں برف باری ہوگی. یہاں گرمیوں میں سردیوں کا موسم آپ کو ملے گا، سردیوں میں گرمیوں کا موسم ملے گا. یہاں دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو ایکسپینشن آف سب ٹراپیکل ڈیزرٹس ہے، جو ہمارے پاس ڈیزرٹس ہے ان کا جو ایریا ہے وہ بڑھ سکتا ہے، مطلب ڈیزرٹیفیکیشن ہو سکتی
ہے. اور یہ کہتا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے کیا ہوگا، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز یا ایونٹس ہو گئے، ہیٹ ویوز چلیں گی جن سے بہت اثر پڑے گا لیونگ تھنگز پہ. اور کیا ہوگا، یہاں پہ سوکھے ہوں گے، ڈراٹ سوکھا پڑ جائے گا، اس سے فصل پہ اثر پڑے گا. ہیوی رین فالز، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اس سے فلڈس ہوں گے، اسپیشیز ایکسٹنکشن ہوگا. یا یہ جو جاندار ہمارے یہاں ہیں، بہت سارے جاندار جو یہ ہیٹ یا یہ موسم میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس سے وہ مر سکتے ہیں. تو یہ تھا. اور ایگریکلچر ییلڈ کم ہو سکتا، جتنا ہمیں فصلوں سے ملتا ہے ییلڈ وہ کم ہو سکتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.